سورہ رحمان. سورہ رحمان کا تعارف. مقام نزول. سورہ رحمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں 3 رکوع، 78 آیتیں، 351 کلمے اور 1636 حروف ہیں. رحمان نام رکھنے کی وجہ. اس سورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن سے کی گئی ہے. سورہ رحمان کے فضائل. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الرحمن علم القرآن. ترجمہ: رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا. الشمس والقمر بحسبان. ترجمہ: سورج اور چاند حساب سے ہیں. والنجم والشجر يسجدان. ترجمہ: اور سبزے اور درخت سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان. ترجمہ: اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. کہ ترازو میں نا انصافی نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. ترجمہ: اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. ترجمہ: اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. اس میں پھل، میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں. تو اے جن و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال كالفخار. ترجمہ: اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ: اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا. تو اے جن و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین ورب المغربین. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ: وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان. اس نے 2 سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان. ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ان سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كل ترجمہ، من زمین پر جتنی مخلوق ہے عليها سب فنا ہونے والی ہے، فان ويبقى وجه اور ربك تمہارے رب ذو کی عظمت اور بزرگی والی الجلال ذات باقی رہے گی. والإكرام فبأي آلاء ربكما تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے سوالی ہیں، وہ ہر دن کسی کام میں ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان ترجمہ، اے جن اور انسانوں کے گروہ، ابھی ہم تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تم پر بغیر دھوئیں والی آگ کا شعلہ اور بغیر شعلے والا کالا دھواں بھیجا جائے گا، تو تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان جمع، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان تو اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
ترجمہ: مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے تو انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ترجمہ: یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ۔ جہنمی جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تُكَذِّبَانِ؟ جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ۔ شاخوں والی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ تو تم دونوں رَبِّكُمَا اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تُكَذِّبَانِ؟ جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ۔ ترجمہ: ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ۔ ترجمہ: ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان۔ ترجمہ: اور جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہیں اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ۔ ان جنتوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، جنہیں ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ۔ ترجمہ: گویا وہ لال اور مونگا ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ ترجمہ: نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ ترجمہ: اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْهَامَّتَانِ۔
جنتان ترجمہ: وہ دونوں جنتیں نہایت سبز درختوں کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان ترجمہ: ان میں دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان ان جنتوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان ان میں اخلاق کے اعتبار سے اچھی، صورت کے اعتبار سے حسین و جمیل عورتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون تكذبان سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ترجمہ: ان سے پہلے انہیں نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ترجمہ: جنتی سبز قالینوں اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ تبارک اسم ربک، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی اور دنیا کی تمام نعمتیں فانی ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و بزرگی بیان فرما کر آخرت کی نعمتوں کے بیان کا اختتام فرمایا۔ نماز کے بعد پڑھی جانے والی ایک دعا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 بار استغفار کرتے اور فرماتے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام، یعنی اے اللہ عز و جل، تو سلام ہے اور تجھ سے سلامتی ہے اور تو برکت والا ہے، اے جلالت اور بزرگی والے۔